بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام معلمہ نازیہ یعقوب ہے اور میں آپ سب کو ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ روزمرہ کی طرح ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز آج کی اچھی بات سے کریں گے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ آج ہم فعل اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے اختتام تک طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ فعل اور اس کی اقسام کے بارے میں جان لیں۔ دیے گئے جملوں میں سے فعل ماضی، حال اور مستقبل کے جملوں کو الگ الگ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم فعل کے بارے میں جانیں گے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کو فعل کہا جاتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، بھاگنا وغیرہ۔ فعل کی کچھ مزید مثالیں آپ کو اس تصویر میں نظر آئیں گی، جیسے بچہ جھولا جھول رہا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ تمام کیا ہیں؟ فعل۔ کھیلنا، جھولنا، اڑنا تمام فعل کی مثالیں ہیں۔ تو چلیے اب ہم فعل اور اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی کے بارے میں جانیں گے کہ فعل ماضی کیا ہے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ یعنی وہ تمام کام جو ہم گزرے ہوئے زمانے میں کر چکے ہیں یا ہمارا گزرا ہوا کل فعل ماضی کہلاتا ہے۔ ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ ان جملوں کے آخر میں تھی، تھا، تھے وغیرہ آتا ہے۔ آگے ہم فعل حال کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، فعل حال کہلاتا ہے۔ یعنی جو کام جاری ہے، وہ کام جو ہم کر رہے ہیں، فعل حال ہے۔ جیسے علی کھیل رہا ہے، امی کپڑے دھو رہی ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں وغیرہ فعل حال کی مثالیں ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ بڑھتے ہیں فعل کی اگلی قسم کی جانب، جو کہ ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ یعنی وہ تمام کام جو ہم آئندہ کریں گے یا آنے والے کل میں ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، فعل مستقبل کہلائیں گے۔ جیسے ہم کرکٹ کھیلیں گے، کل اسکول سے چھٹی ہوگی، طلبہ امتحانات دیں گے وغیرہ۔ ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ ان جملوں کے آخر میں گا، گی، یہ وغیرہ آتا ہے۔ امید ہے آپ کو فعل اور فعل کی تینوں اقسام کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے اعادہ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جو کہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں مزید آسانی کر دے گی۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال ہے، فعل کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے 4 آپشنز ہیں: آدمی، دنیا، چیز یا کام۔ سوچیں اور بتائیں۔ بالکل درست،
اس کا درست جواب ہے کام۔ فعل کسی کام کو کہتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ فعل ہے۔ ورک شیٹ میں ہمارا سوال نمبر 2 ہے، احمد اسکول گیا تھا، یہ جملہ کس فعل کی نشاندہی کرتا ہے؟ فعل امر، فعل مستقبل، فعل حال، فعل ماضی۔ وہ تمام جملے جن کی آخر میں تھا، تھی، تھے وغیرہ آتا تھا، ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ کس فعل کے جملے ہیں؟ سوچیں۔ جی بالکل، وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ احمد اسکول گیا تھا فعل ماضی کا جملہ ہے۔ اگلا سوال ہے، فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، 4، 3 یا 5؟ سوچیں۔ فعل کی کل 3 اقسام ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، جو کہ ہے فعل حال والے جملے کی نشاندہی کیجیے۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے فعل حال والے جملے کی نشاندہی کرنی ہے۔ علی پڑھ رہا ہے، ہم نے کرکٹ کھیلا، جون میں چھٹیاں ہوں گی، بچے سبق پڑھیں گے۔ وہ تمام جملے جن کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، وہ فعل حال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو ان جملوں میں سے علی پڑھ رہا ہے فعل حال ہے۔ آپ نے تینوں اقسام کو بخوبی جانا، ہمیں فعل اور اس کی تمام اقسام کے بارے میں بخوبی آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی۔ گھر کے لیے کام ہے، آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے فعل ماضی، حال اور مستقبل کے جملوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ جملے یوں ہیں، امی کھانا بنا رہی ہیں، ہم اسکول جائیں گے، کل بارش ہوگی، سارا لاہور گئی تھی، لڑکی سبق یاد کر رہی ہے، ابو بازار گئے تھے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔